وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آلہ ہی میں پڑھ رہا ہوں، وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر شریف پر بندر کھیل کود رہے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا؟ بندر کھیل کود رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ نے اس خواب کی تعبیر بنی امیہ کو قرار دیا۔ شاہ عبد الحق کی کتاب ہے اشعاط اللمعات، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 623۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے خواب میں دیکھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ رسول کا خواب سچا ہوتا ہے، چونکہ رسول کا خواب ہے تو سرکار نے بتایا ظاہر میں انسانی شکل میں ہے، باطن میں یہ بندر ہیں۔ میری نہیں توجہ فرما رہے، بات پہ توجہ ہے بھئی؟ اب آئے ساری بات کا خلاصہ، ہم نے احادیث پہ جاؤ پھر بھی، تاریخ پہ جاؤ پھر بھی، بنی امیہ سرکار کا منفور قبیلہ حدیث سے ثابت۔ توجہ ہے؟ مشکل کیا ہے کہ یزید نے 3 کام کیے، میں نے ڈاکٹر آصف صاحب کے گھر میں بھی بات کی تھی، 3 کام یزید نے کیے، کوئی انکار کرے، قتل حسین پہ رضایت بھی حکم بھی، دونوں دیے۔ اب نہیں پڑھتا چاہ کے وقت نہیں رہا، قتل حسین پہ رضایت بھی اور حکم بھی، دونوں۔ دوسرا، مدینے پہ حملہ، 7 دن کے لیے پورے مدینے میں قتل عام بھی، اور معذرت چاہتا ہوں وہ عصمت دری بھی۔ توجہ ہے؟ 3 دن یا 7 دن دونوں لکھی ہیں روایت۔ دوسرا کام، تیسرا کام، کعبے پر حملہ اور غلاف کعبہ کو آگ لگانا۔ یہ 3 کام یزید نے کیے۔ سننا بھائی، جو تاریخ بھی پڑھ لو یہ ہیں، ابن تیمیہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، تعویلیں کی کہ حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس ظلم کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں۔ بھائی سننا، اب جو جملہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کہا تھا، کیا وجہ؟ یزید کا یہ فعل افعال اتنے برے کہ آج کوئی شخص آج مدینے میں شیعہ ہو سنی ہو جائے تو مدینے میں وہ سرکار کے حضور کی وجہ سے بعض لوگ جوتے نہیں پہنتے، ہے نا؟ آپ لوگوں کی عقیدت زیادہ ادھر ہے، کربلا جاتے ہیں، میں نے دیکھا بعض لوگ ننگے پاؤں پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی عقیدت ہے نا۔ آج 1441 ہجری میں آپ مدینے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، تو جو مدینے پہ حملہ کر دے اور حملہ بھی کرے اور صحابہ کو قتل کرے، توجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یزید کے یہ تمام کاموں کے باوجود یزید کا دفاع کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہے کی پوائنٹ۔ جو دفاع کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کو مستثنا کر دے، الگ کر دے۔ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ انہیں یہ نظر نہیں آتا وہ نہیں پڑے ہوئے ہیں، پھر کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع نہ کیا تو پھر مذہب کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ چلے ایسے ہی سن لیں، یہ دلیل ہے، سن لیں بھائی، اسی پر مذہب کی اساس قائم ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ اگر ثابت ہو جائے یزید برا تھا، یزید میں یہ تمام عیب تھے، تو پھر ایک سوال ہے کہ یزید کو یہ طاقت دی کس نے؟ یزید کو حکمران بنایا تو قاتل بنانا، اگر اسے حکومت نہ ملتی تو امام حسین کا قتل کرتا؟ بولے نا بھائی۔ انسان یہ دیکھیں، اب میں سیاسی معاملہ نہیں لیکن معذرت چاہتا ہوں، دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن کا لاہور میں، تو اگر طاقت نہ ہوتی تو ان پہ مقدمہ ہوتا؟ حکمرانوں پہ مقدمہ ہوا ہے نا۔ کسی نے شہباز شریف کو ڈائریکٹ گولی چلاتے دیکھا؟ نواز شریف کو، وہ رانا ثناء اللہ کو، تو ان پر پرچے کیوں کر رہے ہو؟ ایف آئی آر ان پہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ انہوں نے تو ڈائریکٹ گولی چلائی نہیں، وہ جو آگے گولی چلانے والے ہیں اصل وہ نہیں، اصل یہ ہے۔ کیسے؟ یہ طاقت ان کو نہ دیتے تو ان کی جرت کیا؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے بھائی۔ اصل قاتل نہ شمر ہے، نہ ابن زیاد ہے، نہ عمر سعد ہے۔ کیوں؟ عمر سعد، ابن زیاد، شمر اس لیے طاقتور بنے کہ یزید نے انہیں طاقت دی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے جس کو بچانے کے لیے ساری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، کیا یہ ہے کہ اگر یزید کا
فاسق و فاجر و ظالم و جابر ہو، شراب نوش ہو، زانی ہونا ثابت ہو، تو پھر ایسے شخص کو بنانا یہ کیسا فعل ہے؟ میری بات نہیں پہنچ رہی؟ بس سوال ہے یا نہیں ہے نا؟ پھر اس کو بنانے والا اور اسے طاقت میں لانے والا یزید سے پہلے مجرم وہ ہے۔ اب سنیں، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو ساری عمارت ہی گر گئی۔ نہیں توجہ فرمائیں؟ بس اس تضاد میں جو رہے گا وہ یزید کا دفاع کرے گا۔ تو اصل یزید کو بچانے کا سبب اوپر ہے، نیچے نہیں۔ جس نے اس کے بارے میں طے کر لیا اس کو یزید کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کم از کم وہ یہ مان گیا کہ باپ ہی ایسا تھا تو ایسا ہی بیٹا بنانا تھا نا۔ اگر کسی نے طے کر لیا ہے اس کے لیے مشکل نہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ اگر کم از کم اوپر نہ جاؤ، یہاں طے کر لو اگر آپ نے یزید کے دفاع سے بچنا ہے تو یزید اور یزید کے جتنے حواری ہیں ان کا دفاع نہ کرو، ورنہ جہاں اوپر جا کے دفاع کرو گے وہی سوال ہوگا کہ یزید کو لانے والا کیسے اس کا دفاع کر رہے ہو، اور جو یزید کے لانے والے کے فضائل پڑھے اسے یزید سے نفرت کیسے ہوگی؟ میری بات نہیں پہنچی؟ 10ویں محرم عاشور کا دن ہو اور وہ یزید کے باپ کے مناقب پڑھے، اسے یزید سے نفرت کیسے ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ جو پڑھ رہا ہے فضائل اسے نفرت کیسے؟ ہاں آئیں، یہ ساری دوروئی سے، یہ سارے تضاد سے، بس میں نتیجہ آ گیا، یہ سارے تضاد سے اندر سے نکلنا ہے نا، تو پھر علی کو امام مانو۔ نہیں توجہ ہے؟ ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہتے، ہمیں فخر ہے، ہماری لائن واضح ہے، نہ ادھر والوں کو بچاتے ہیں نہ ادھر والوں کو، صرف جو آل محمد کی پشت پہ ہے اسے ہی بچاتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جب آل محمد کو مان رہے ہیں تو انہیں معیار حق و باطل مانتے ہیں۔ نہیں توجہ؟ ہم آل محمد کو معیار حق و باطل مانتے ہیں، معیار حق و باطل۔ امت اسلام میں اعتقادی طور پر اس وقت تک تضاد سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ خود ساختہ عقائد جن کی بنیاد پہ یزید کا دفاع ہو رہا ہے ان سے نہ نکلے۔ ان کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں، کوئی قرآنی، کہیں قرآن سے ثابت نہیں کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ کوئی ایک آیت پیش کرو قرآن میں جہاں اچھے ذکر ہے برے کا ذکر ہے۔